حضرات اب بلا تاخیر و تمہید کے آپ حضرات کے سامنے بہترین عظیم الشان ہستی جو مرینا ہی نہیں بلکہ اور بھی قرب و جوار میں حضرت جہاں تشریف لے جاتے ہیں ماشاءاللہ حضرت وہاں پر کہتے نا اپنی زبان میں کہ جھنڈے گاڑ دینا حضرت وہی کرتے ہیں پر آپ حضرات برابر ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ساتھ دیا تو آپ حضرات کو بہترین خطاب حضرت کا سننے کے لیے ملے گا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجم کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اب میری گزارش موصوف حضرت علامہ و مولانا محمد اختیار خان اویسی مصباحی صاحب ہیں، حضرت کے بارے میں زیادہ کچھ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ حضرت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، حضرت کا تعارف حضرت نے بھی بتا دیا، ہمارے مولانا راشد صاحب نے بھی، اور حضرت کسی تعارف کے محتاج نہیں، بلکہ میں تو حضرت کی شان سے فطرہ کہوں گا کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے جو بنیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے جو بنیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا۔ حضرات آئیے حضرت میں وقت نہیں لوں گا، ایک زوردار نعرہ لگائیں، ایسا نعرہ لگائیں، ایسا زندہ دلی کا سپورٹ دیتے چلے کہ حضرت کی طبیعت باغ باغ ہو جائے۔ ایک زوردار آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، جشن عید میلاد النبی مولانا اختیار مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہ پیش جو مسائل ہوں گفتگو سے حل کر دو۔ محبت سے سبحان اللہ ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے بولے، تمام ہاتھ اٹھنا چاہیے کہ پیش جو مسائل ہوں گفتگو سے حل کر دو، فیصلہ نہیں ہوتا گھر میں بیٹھ جانے سے، پیش جو مسائل ہوں گفتگو سے حل کر دو، فیصلہ نہیں ہوتا گھر میں بیٹھ جانے سے۔ ارے خطیبوں کو ہونا چاہیے نازا خطابت پر، تمہاری شان خطابت پر خود خطابت ناز کرتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی وقار، سیدی و سندی اعلیٰ حضرت یعنی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ یہ عرض کرتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے، کس کی مہک نے؟ ہمارے اور آپ کے آقا کی مہک نے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا۔ عزیزان گرامی وقار، بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے
کہ مجمع بھی اچھا ہے، لوگ بھی بیدار ہیں، اور میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتا دوں، ہو سکتا ہے شاید آپ کو معلوم ہی ہوگا، نہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے لیے بھی یہ خوش نصیبی ہے، اور ساتھ میں جتنے بھی لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں ہم ہیں، ہم تمام لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کسی اسٹیج پر، اسی اسٹیج پر ایک عظیم ہستی بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ ابھی تک میرے بارے میں یہ اعلان ہو رہا تھا کہ یہ عظیم ہستی بیٹھی ہوئی ہے، یہ خطیب موجود ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بہت اعلیٰ ہستی یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ بولو سبحان اللہ، پھر بتاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں اولاد بیٹھی ہوئی ہے، رسول پاک کی یہاں اولاد بیٹھی ہوئی ہے نا؟ بولتے ہیں کہ بھائی جو سید ہوتے ہیں ان کا مقام ہی الگ ہوتا ہے، اور ہم اپنے جملوں میں کہتے بھی ہیں آل نبی اولاد علی فرزند غوث اعظم، یعنی نبی کی آل بھی موجود، مولائے کائنات علی مرتضی کی اولاد بھی موجود، غوث اعظم کا بیٹا بھی موجود، یعنی سید صادق علی صاحب قبلہ وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد کی زیارت سے ہم اور آپ تمام لوگ مشرف ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی میں عاشق رسول شیر رضا یعنی حضرت مولانا محمد راشد رضا نوری صاحب قبلہ اور ان کی جتنے بھی انتظامیہ کمیٹی کے لوگ ہیں، میں ان تمام کا اپنی طرف سے، اپنے علماء کرام کی طرف سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی محنتیں کی، جب یہ جا کر اتنا خوبصورت اسٹیج سجا ہے، شامیانہ لگایا ہے، اور ان سے بھی زیادہ مبارکباد میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اس کمیٹی کا تعاون آپ لوگوں نے کیا ہے نا، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور مولانا صاحب نے کئی بار رابطہ کیا، اتفاقی بات وہ تاریخ الگ الگ بدل رہی تھی، اب پروگرام تو ربیع الاول شریف میں آپ جانتے ہیں کہ تاریخ تو خالی ملتی نہیں ہے، اتفاقی بات 11ویں شریف مل جاتی ہے تو اس میں بھی تاریخ نہیں خالی رہتی ہے، بہرحال یہی تاریخ فکس ہوئی، اللہ کے فضل اور آپ لوگوں کی دعا سے ہم حاضر ہوئے۔ آئیے ہم اور آپ درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سيدنا ومولانا ودوائه ووفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلوا عليه الصلاة والسلام عليك حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدوں میں گرا کرتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ شعر کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد جو بیان کرنا ہوگا وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، یعنی ہمارے اور آپ کے آقا کی بڑی شان نرالی ہے، ایسی شان نرالی ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے لوگوں رسول جس چیز کو تم میں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے باز رہو، اس سے دور رہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں میں جن چیز کو حکم دوں اس کو مانو، اور جب اس جملے کو رب نے ذکر کیا تو ساتھ میں رسول کو بھی شامل کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ پڑ جائے
کہ میرے نزدیک میرے حبیب کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت عظیم رتبہ ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یعنی حبیب یہ جو رسول ہے نا، یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ کہیں اسی نبی کی شان میں رب یہ فرما رہا ہے، بڑی کئی اتنی آیتیں کریمہ ہیں کہ جن کا شمار نہیں، لیکن کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب جو آپ کو نہیں آتا تھا وہ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ رسول جس چیز کا تمہیں حکم دے اسے مانو، جس سے منع فرمائے اس سے دور رہو۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے لوگو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ اب جب اللہ کو حکم دینا ہوا تو اللہ نے اپنا بھی ذکر کیا، اپنے حبیب کا بھی ذکر کیا کہ لوگوں حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا، اور جب تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لو گے پھر قرآن کہے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جب تم نے اس حکم کو مان لیا تو یہ سمجھ لیے کہ تم ہی بڑے عظیم ہو، تم بڑے کامیاب ہو۔ عزیزان گرامی وقار، تو یہ ہے اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم۔ بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کے اندر ایک روایت ملتی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ ایک اعرابی کا اونٹ پاگل ہو گیا، اونٹ پاگل ہو گیا، وہ لوگوں کو دیکھ کر کاٹنے لگا، وہ لوگوں کے اوپر حملہ کرنے لگا۔ اتفاق کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی راستے سے گزرے، اور جب گزرتے ہیں تو مصطفیٰ کریم جاتے ہیں، اعرابی سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان اس لیے ہیں کہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ میرے آقا اونٹ کے قریب جانے لگے تو انہوں نے روک دیا کہ ابھی آپ رک جائیں، یا رسول اللہ آپ آگے نہ بڑھیں، یہ اونٹ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ اونٹ لوگوں کو کاٹ رہا ہے، یا رسول اللہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا دے، یا رسول اللہ کہیں آپ کو چوٹ نہ پہنچا دے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اعرابی تجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تجھے میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس جانور کے پاس میں جا رہا ہوں اللہ نے مجھے اس جانور کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی یہاں سے کیا پتہ چلا، میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں یہ اونٹ مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا، میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں، کیونکہ سامنے والے نے تو بول دیا یا رسول اللہ یہ کاٹ رہا ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی وہ اعرابی تو نہیں جان رہا تھا لیکن مصطفیٰ جان رہے تھے یہ مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ پھر بھی میرے آقا جب اس جانور کے پاس جاتے ہیں، اس اونٹ کے پاس جاتے ہیں، تو اونٹ کے پاس جیسے ہی گئے میرے آقا فرماتے ہیں بول اونٹ تو کیوں پریشان ہے، لوگوں کو تکلیف کیوں پہنچا رہا ہے؟ اللہ نے اسے گویا یہ عطا فرمائی، وہ بولنا شروع کر دیتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا کروں، یا رسول اللہ یہ جو میرا مالک ہے نا، یہ جو میرا مالک ہے یہ مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے بہت زیادہ کام لیتا ہے، لیکن اے پیغمبر اسلام یہ مجھے کھانے کے لیے کم دیتا ہے، یہ مجھے چارہ کم دیتا ہے، یہ مجھے کھانے کے لیے اناج کم دیتا ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں بھوکا رہتا ہوں، اسی لیے میں پریشان ہوں، آج بھی میں بھوکا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس سے اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اعرابی ادھر آؤ، اے اعرابی ادھر آؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام
सलाम आप ऊंट से बात कर रहे थे, ये ऊंट क्या कह रहा था? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए राबी, ये ऊंट ये कह रहा था कि तुम इससे काम बहुत ज्यादा लेते हो, इससे काम ज्यादा लेते हो, इसे चारा कम देते हो। ए राबी, अब तुम इसको चारा भी ज्यादा दिया करो, अगर तुम इससे काम ज्यादा लेते हो तो इसको चारा भी ज्यादा दिया करो। तारीख ये कहती है सहाबाए किराम का जमे गफीर मौजूद था, यानी सहाबा भी उस जगह मौजूद थे, देख रहे थे सहाबा। और जब सहाबा देख रहे तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या रसूल अल्लाह, ऊंट आपको सजदा कर रहा था, ऊंट ने अपना सर आपके कदमों में डाल दिया था। या रसूल अल्लाह, जब जानवर आपको सजदा कर रहा था, एक ऊंट जानवर है जो आपको सजदा कर रहा था, तो हम तो इंसान है, हम तो ज्यादा मुस्तहिक है कि हम आपको सजदा करें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं मेरे सहाबियों, नहीं, अगर किसी इंसान को सजदा करना जायज होता तो मैं सबसे पहले औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। ए मेरे साबियों, किसी इंसान को सजदा करना जायज नहीं। क्या मतलब? यानी अल्लाह ने हमारे नबी को तो इतना अजीम बना के भेजा है कि मुस्तफा जानवरों की जबान समझते भी है, उनकी फरियाद सुनते भी हैं, उनके मसाइल को भी हल करते चले जाते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, तो इसीलिए शायर कहता है उनके मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, वो कैसे रहमत वाली नबी थी। तारीख ये कहती है, ये भी बुखारी शरीफ की रिवायत, बड़ी प्यारी रिवायत, बड़े गौर से सुनेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सफर पर थे, यानी जंगल की तरफ कूच कर रहे थे, साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे। अब जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं और जब जंगल में पहुंच जाते हैं तो जंगल में एक आवाज आती है, अगीसनी या रसूल अल्लाह, अगीसनी या रसूल अल्लाह, अगीसनी या रसूल अल्लाह, यानी ऐ अल्लाह के नबी मेरी मदद करे, ए कायनात के पैगंबर मेरी मदद करे, ए रसूल हाशमी मेरी मदद करे, ऐ खुदा के हबीब मेरी मदद करे। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे आका फरमाते हैं, सिद्दीक आवाज किधर से आ रही है? हजरत अबू बकर सिद्दीक भी देखते हैं, आका भी देखते हैं कि दाहिने तरफ देखते हैं लेकिन कोई आवाज नहीं। आवाज तो आ रही थी, जानवर मौजूद नहीं, इधर से भी आवाज आ रही थी लेकिन कोई शख्स मौजूद नहीं। सामने से भी देख रहे थे, पीछे भी देख रहे थे लेकिन आवाज आ रही थी, कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। इतनी देर क्या गुजरी है? पैगंबर इस्लाम आगे चलते हैं और जब आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं कि एक हिरनी जाल में फंसी हुई है, एक हिरनी जाल में फंसी हुई है और वो ये कह रही है, अगीसनी या रसूल अल्लाह, यानी या रसूल अल्लाह मेरी आप मदद करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरी मदद करें। तारीख ये कहती है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करीब जाते हैं और करीब जाते हुए वो हिरनी कहती है, या रसूलल्लाह मुझे इससे रिहाई कर दो, मुझे इससे रिहा कर दो। आका फरमाते हैं, तुम्हें जिसने कैद किया है अगर मैं रिहा कर देता हूँ तो ये उसके ऊपर जुल्म होगा। लेकिन वो कहती है, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं वो जानवर हो कि आपसे वादा करके जा रही हो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को लेकर आ जाऊंगी। ऐसा है कि मेरे बच्चे भूखे और प्यासे हैं, मेरे बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे होंगे, वो मुझे याद कर रहे होंगे। या रसूलल्लाह, इस अराबी ने मुझे पकड़ लिया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सिद्दीक जाल को उठा दो, इसको आजाद कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। जाल को उठा दिया गया, हिरनी को आजाद कर दिया गया। जब हिरनी को आजाद कर दिया गया है, इतनी देर में एक यहूदी आ जाता है और ये कहता है, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, तुमने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया है, तुमने इस हिरनी को आजाद कर दिया है। तुमने हिरनी को आजाद क्यों किया? जबकि 2 दिन हो गए हैं
میں نے 2 دن میں اس کو قید کیا ہے، اب تم نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ تم تو بڑے انصاف پر معلوم ہوتے ہو، تم تو بڑے شریف معلوم ہوتے ہو۔ عرب کی سرزمین پر تمہاری شریف کی قسمیں کھائی جاتی ہے، تمہارے وقار کی قسم کھائی جاتی ہے، تمہاری عزت کی قسم کھائی جاتی ہے، پھر تم کیسے انسان ہو؟ تم کیسے محمد بن عبداللہ ہو؟ تم کیسے نبی ہو جو کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہودی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہرنی ابھی آ جائے گی۔ لیکن شکاری کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ کوئی تیر سے نکلا ہوا کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس آ سکتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہودی تو خاموش ہو جا، وہ کوئی اور نہیں، وہ محمد بن عبداللہ سے وعدہ کر گئی ہے، وہ ضرور آئے گی۔ تاریخ کہتی ہے اتنی دیر کیا گزری ہے کہ ہرنی اپنے بچوں کے ساتھ آ گئی، ہرنی اپنے بچوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ یہودی وہ دیکھ تیری شکار آ رہا ہے، تیرا شکار آ رہا ہے، وہ دیکھو وہ ہرنی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہرنی آتی ہے اور آنے کے بعد رسول پاک کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا دیتی ہے، عرض کرتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی درود و سلام ہو اے اللہ کے نبی۔ یہودی نے جب اتنا دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا، تعجب میں پڑ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اے اللہ کے نبی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہودی جو تو دیکھ رہا ہے یہی حق ہے، تو جو دیکھ رہا ہے یہی سچ ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے یہودی کہتا ہے یا رسول اللہ اب اپنے فضائل بعد میں بتانا، پہلے کلمہ پڑھا دو، اسلام میں داخل کر لو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں پڑھ لے لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مولانا اختیار اسماعیل صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے تو امام فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم۔ سنگ یہ فارسی لفظ ہے، سنگ یہ فارسی لفظ ہے۔ اللہ قسم بڑا پیارا واقعہ ہے، بڑے غور سے سنیں گے آپ۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ مت سمجھیے کہ خالی یہ مولوی لوگ تعریف کرتے ہیں مصطفیٰ کی، سب سے بڑی بات یہ کہ جو تعریف اللہ نے نبی کی کر دی ہے وہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم تو بھائی جو رب نے فرما دیا ہے صرف وہی تعریف کرتے ہیں۔ وہ ایسے نبی تھے، ایسے نبی تھے کہ انسانوں کے لیے بھی رحمت تھی، جانوروں کے لیے بھی رحمت، بولے سبحان اللہ، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، بولو سبحان اللہ۔ اچھا نہیں لگ رہا ہے گا؟ تو اچھا لگ رہا تو بتائیے، تو مجھے کیسے پتا پڑے گا؟ ابھی تو تقریر ہی شروع ہی نہیں ہوئی ہے، آپ سست بیٹھ گئے، ابھی تو شعر سنا رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم انسانوں کے لیے بھی کیا ہے؟ زور سے بولے ہو، رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، چرندوں کے لیے بھی رحمت، پرندوں کے لیے بھی رحمت، اور یہاں تک دیکھ لو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی رحمت، ابراہیم کے لیے بھی رحمت، موسیٰ کے لیے بھی رحمت، عیسیٰ کے لیے بھی رحمت۔ میں ثبوت دوں گا، گھبرا مت، ثبوت بھی ملے گا، قرآن سے ہی دوں گا، لیکن بولے سبحان اللہ۔ موسیٰ کے لیے بھی رحمت، عیسیٰ کے لیے بھی رحمت، اسماعیل کے لیے بھی رحمت، ابراہیم کے لیے بھی رحمت، یوسف کے لیے بھی رحمت، یعقوب کے لیے بھی رحمت، سلیمان کے لیے بھی رحمت، یحییٰ کے لیے بھی رحمت، یونس کے لیے بھی رحمت، یعقوب کے لیے بھی رحمت، یوشع کے لیے بھی رحمت، امام اعظم کے لیے رحمت، امام یوسف کے لیے رحمت، امام احمد بن حنبل کے لیے رحمت، امام مالک کے لیے رحمت، اور صدیق و فاروق کے لیے رحمت، عثمان و علی کے لیے رحمت، سعد و سعید کے لیے رحمت، طلحہ زبیر کے لیے رحمت، عبد الرحمن بن عوف کے لیے رحمت، کل ملا کے یہ کہ مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اور اللہ کا پاکیزہ کلام قرآن مجید کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ بے شک بے شک بے شک۔ ساری کائنات میں تو آدم بھی آ گئے، موسیٰ بھی آ گئے، سب آ گئے۔ اب دیکھو سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم،
اب سنگ کیسے کرتے ہیں؟ آج لوگ بولتے ہیں نا بھائی قبروں پہ کھڑے ہو کے فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں مصطفیٰ سے محبت ہو تو پڑھنا چاہیے، نہیں محبت ہو تو مت پڑھو، بس اس سے آگے کچھ نہیں. مصطفیٰ سے محبت ہے تو پڑھو، مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے تو مت پڑھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بخاری کے اندر روایت موجود، مشکات کے اندر بھی روایت موجود، بڑے غور سے سنیں گے. اور دونوں روایتوں کے اندر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے. اس رات تشریف لے گئے جس رات حضرت عائشہ کے پاس مصطفیٰ آرام کرنے کو تھے. حضرت عائشہ رات میں بیدار ہوئی، اور جب بیدار ہوتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ حضور کو نہیں پایا. اب جب حضور کو نہیں پایا تو پریشان ہو گئی کہ آقا کہاں گئے. تو ڈھونڈتی 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 جنت البقیع کے اندر حضرت عائشہ پہنچ گئی. اور جب جنت البقیع میں حضرت عائشہ پہنچی ہیں تو کیا دیکھا کہ حضور دعا کر رہے تھے قبر والوں کے لیے، دعا کر رہے تھے قبر والوں کے لیے. کس سے؟ اللہ سے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قبرستان میں پڑھ گئے، ہم میچ تو نہیں کھیلتے نا، ہم بھی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی عمل ہو تو بتا دو. تو قرآن پڑھنا غلط ہے تو آپ بتا دیجئے بھائی قرآن پڑھنا غلط ہے، وہ مت پڑھو. یا دعا کرنا اللہ سے غلط ہے تو وہ بھی بتا دیجئے. ہمارا تو ماننا اور عقیدہ یہ ہے کہ نہ تو قرآن پڑھنا غلط ہے نہ اللہ سے دعا کرنا غلط ہے، دونوں سب آپ کے کام ہے نا. حضور دعا کر رہے تھے. اب جب دعا کر رہے تھے حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہو گئی، اور جب حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہیں تو حضرت عائشہ نے سنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حضرت عائشہ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. اور جب حضور نے دعا پوری کری عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں وہ نبی ہوں کہ جس پہ صرف صحابہ ہی نہیں، ملائکہ فرشتے ہی نہیں، بلکہ پہاڑوں کے پتھر بھی اس نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کون درود و سلام بھیج رہا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا یہ دیکھو سامنے جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر ایک پتھر ہے جو تیرے نبی پر درود و سلام بھیج رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طریقے سے مولا کائنات اور مصطفیٰ کریم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جا رہے تھے. اتفاق کی بات راستے میں پانی ختم ہو گیا. بڑے غور سنیں گے، جہاں تک پہنچا رہا ہوں وہ دیکھیں. سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم. تو حضرت علی کو حضور نے بھیجا کہ سامنے جو پہاڑ ہے اس سے جاؤ پانی لے آؤ. بولے یا رسول اللہ اس پہاڑ سے کیسے؟ بولے پہاڑ پر جب جانا تو پہاڑ کو کہہ دینا کہ اے پہاڑ اللہ کے نبی نے پانی مانگا ہے پانی دے دی. کوئی یہاں ایسا ہے جس نے پہاڑ سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا ہو؟ پہاڑ سے پانی جاری ہوتا ہے، پہاڑ سے پانی جاری ہوتا ہے. شاید گوالیر کے راستے سے آپ گئے ہوں گے، یہی دیکھا ہوگا. مہاراشٹر وغیرہ کے جو علاقے ہیں یا کشمیری وغیرہ وہاں دیکھیے گا وہاں پہاڑوں سے پانی بہت نکلتا ہے. حضرت علی گئے، کہا پہاڑ پانی دے دی. دیکھیے اب آپ خود بتاؤ کہ رسول پاک ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول پہاڑ کو حکم دیں تو پہاڑ بولنا شروع کر دیں، اور ہم تو اپنے جانوروں کو بھی حکم دیں وہ بھی بات نہیں مانتے. اب میرے مصطفیٰ تو ایسے تھے کہ ان کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اور ہمارے جسموں پر تو برابر بیٹھتی. میرے آقا تو وہ تھے جن کو کبھی مچھر نے نہیں کاٹا، اور برابر سامنے والوں کو انجیکشن بھی دیتا ہے. حضور کی طرح تو کوئی ہے ہی نہیں، حضور کی طرح کوئی ہے ہی نہیں. بہرحال مولا کائنات گئے کہ پانی دے دے. جب مانگا تو پہاڑ رونے لگا، پہاڑ چیخنے لگا، پہاڑ چلانے لگا میں پانی نہیں دے سکتا، میں پانی نہیں دے سکتا. میرے آقا تشریف لائے، اور جب حضور تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں پہاڑ تم نے ہم سے پانی کے لیے منع کر دیا ہے. کہا یا رسول اللہ اس پہاڑ کی کہاں مجال، اس پہاڑ کی کہاں مجال جو آپ کو منع کر دے.
یا رسول اللہ لیکن میرے اندر پانی نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمہارے اندر پانی کیوں نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ پانی میرے اندر موجود تھا لیکن اب وہ خشک ہو چکا ہے، اب وہ سوکھ چکا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جہنم نے اللہ سے پوچھا کہ اے میرے پروردگار تو میرا پیٹ کیسے بھرے گا؟ اللہ تو میرا پیٹ کیسے بھرے گا؟ تو رب نے ارشاد فرمایا تیرا پیٹ میں انسانوں سے بھر دوں گا، اور اگر انسانوں سے نہیں بھرا تو میں تیرا پیٹ پہاڑوں سے بھر دوں گا۔ یا رسول اللہ جب سے میں نے سنا ہے کہ پہاڑوں سے بھر دوں گا تو یا رسول اللہ جب سے میں اللہ کے خوف سے اور جہنم کے ڈر سے اتنا رویا ہوں کہ میرے اندر کا جو پانی تھا وہ خشک ہو چکا ہے، وہ سوکھ چکا ہے۔ آج ہم اور آپ جہنم کا نام سنتے ہیں تو بڑی آسانی لے لیتے ہیں۔ کیا جہنم جنت سنتے رہتے ہیں؟ نہیں برادران اسلام، جہنم کا معاملہ ہلکا نہیں ہے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر جہنم کا کوئی دروغہ اگر دنیا میں صرف جھانک دے تو اس کی بدبو سے دنیا کے تمام لوگ مر جائیں گے۔ جہنم اتنی خطرناک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر جہنم کو کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے دنیا کے تمام لوگ مر جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا جہنم کا خطرناک معاملہ ہے۔ لیکن آج ہم امت مسلمین ہیں، آج ہم نعرہ لگاتے ہیں یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، غوث کا دامن بولے نہیں چھوڑیں گے، لیکن ان نعروں پہ ہمارا عمل نہیں ہے۔ اگر یا رسول اللہ کہتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو تو ان پر عمل بھی کر لیا جائے۔ برادران اسلام، میدان محشر میں کوئی کسی کا حال نہیں جانے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماموں نواسے سے بھاگ رہا ہوگا، نواسا ماموں سے بھاگ رہا ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی۔ آج جس سورج کو تم دیکھ رہے ہو، اتنا اونچا جو سورج کو تم دیکھ رہے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، اے صبر گڑھ کے غیور مسلمانوں اتنا یاد رکھنا، آج جو سورج ہے یہ سیدھا نہیں ہے، آج یہ سورج الٹا ہے۔ اور جب یہ الٹے سورج کا یہ معاملہ ہے کہ اگر گرمی میں جب چمکتا ہے تو ہم پیدل اپنی سڑکوں پر نہیں نکل سکتے، اور اندازہ کرو اگر اتنی دور سے بھی